اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ دل عرشی ہے، فرشی نہیں ہے۔ اس موضوع کا باقی حصہ۔ قبر میں بھی نیکی کارآمد ہے۔ حدیث میں ہے جب میت کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو چاروں طرف سے عذاب اس کی طرف دوڑتا اور بڑھتا ہے، لیکن اگر کسی کے دماغ میں قرآن کی آیتیں محفوظ ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ خبردار ادھر سے مت آنا، عذاب کا راستہ روک دیتی ہیں۔ دائیں طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو حدیث میں ہے کہ نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ خبردار ادھر سے مت آنا۔ بائیں طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو روزے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیروں کی طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو زکوٰۃ اور صدقات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چاروں طرف سے ناکہ بندی کر دیتے ہیں، عذاب رک جاتا ہے۔ اس طرح عذاب سے حفاظت کرنے والے وہاں اعمال صالحہ بنتے ہیں۔ وہاں بیوی بچے اور رشتہ دار مدد کو نہیں پہنچتے، البتہ نیکی وہاں سنتری بن کے حفاظت کرتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی پر پھانسی کا مقدمہ چلا جائے اور تمام ثبوت بیکار ہو جائیں اور یقین ہو کہ اب پھانسی چڑھے گا، اس وقت دنیا کا دستور ہے کہ مجرم سیدھے بادشاہ کے سامنے رحم کی درخواست کرتا ہے کہ قانون میں تو گنجائش نہیں ہے، بادشاہ اگر خصوصی رحم و کرم سے مجھے چھوڑ دے میری رہائی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے موقع پر آدمی بادشاہ اور حکومت کے ساتھ اپنی وفاداری کو پیش کرتا ہے۔ قدیم زمانے میں دستور تھا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی شاہی فرمان ہوتا تھا تو لوگ رحم کی درخواست پیش کرتے وقت وہ لے جا کر پیش کرتے تھے کہ ہم تو پشتینی حکومت کے وفادار ہیں، ہمارے گھر میں تو بادشاہ کا فرمان موجود ہے، ہمیں بادشاہ اور حکومت نے اپنا سمجھا تھا، ہم اس فرمان کو پیش کر کے نجات چاہتے ہیں، ہم وفادار، خدام، فدوی اور غلام ہیں۔ تو دستور یہ تھا کہ شاہی فرمان ادب کے ساتھ سر پر رکھ کر پیش کیا کرتے تھے کہ یہ فرمان ہے کہ ہم حکومت کے وفادار ہیں، اس لیے ہم کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ادب کی وجہ سے سر پر رکھ کر پیش کرتے، ہاتھ سے پیش نہیں کرتے تھے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جب عذاب خداوندی سر کی طرف سے آئے گا تو یہ شخص جس کے دماغ میں قرآن کریم محفوظ ہے، یہ قرآن کریم کو پیش کرے گا کہ میں تو اللہ کی حکومت کا فرما بردار ہوں، میں غلام رہ چکا ہوں، میرے گھر میں تو یہ شاہی فرمان قرآن کریم آیا ہوا ہے، میں سر پر رکھ کر پیش کرتا ہوں کہ اس کی بدولت مجھے نجات دی جائے اور ہمیشہ ہمیش کی پھانسی سے مجھے بچایا جائے۔ تو سر کی طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو قرآن روکتا ہے۔ اس حدیث میں نماز انسان کی دستاویز اور عدالت میں جب اپنی رہائی کے ثبوت کے لیے دستاویز پیش کرتے ہیں تو یہ نماز دائیں طرف سے عذاب کو روکے گی، جیسے انسان کی دستاویز ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے اور روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، اور جب وار روکا کرتے ہیں تو ڈھال بائیں ہاتھ میں ہوتی تھی، بائیں طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو روزہ مثل ڈھال کے آگے آ جاتا ہے تو ادھر سے بھی عذاب نہیں آ سکتا۔ اور زکوٰۃ اور صدقات یہ انسان کے پامزد ہیں، ہاتھ پیر کی کمائی ہے، تو پیروں کی طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو یہ صدقات کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی قبر میں چاروں طرف سے ناکہ بندی نیک عمل ہی کرتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معنی فرمائیے، عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجئے، ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ حلال دے دیجئے، حرام سے بچا لیجئے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔